نبی علیہ السلام کی ایک ایک تعلیم میں ہم تو سمجھتے ہیں آخرت کی بھلائی ہوگی، ایسا نہیں، آخرت تو ہے ہی بھلا، آخرت میں تو ہے ہی فائدہ مند اس کے لیے، لیکن دنیا کے اندر بھی فائدہ مند ہے۔ ایک ایک تعلیم، آپ وضو دیکھ لیں، وضو ہم وضو کرتے ہیں، بیرون ملک پہ سائنس نے تحقیق کی اور وہ تحقیق کر رہے ہیں کہ انسان پاگل کیوں ہو جاتا ہے۔ اس کے سر میں اور گردن میں ایسا رگ ہے جس کو کم از کم دن میں 5 مرتبہ اس کو تر کرنا اور گیلا کرنا ضروری ہے، اور مسلمان ملکوں میں یہ مینٹل ہاؤس ہے نہیں، بہت کم ہے پاگل خانے۔ آیا وجہ کیا ہے، مسلمان پاگل کیوں نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے تحقیق کی، پتہ چلا مسلمان وضو کرتے ہیں اور وضو میں وہ 5 وقت جو سر کا مسح کرتے ہیں اور گردن کا مسح کرتے ہیں، وہ خود بخود وہ جو رگ ہے، نس ہے، وہ گیلی ہو جاتی ہے۔ لہذا مسلمان اسی لیے پاگل نہیں۔ غریب میں اللہ تعالیٰ نے تعارف کی بنیادی معیار جو قرار دیا ہے وہ تقوی کی بنیاد پر قرار دیا ہے کہ اصل پہچان، اصل تعارف اللہ کے ہاں وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد عورت سے، پھر ہم نے تمہارے قبائل بنائے، ہم نے تمہارے خاندان بنائے، قوم قبیلہ برادری بنائی ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس کا فلاں قوم سے تعلق ہے، اس کا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، اس کا فلاں برادری سے تعلق ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ لیکن حقیقتاً پہچان اللہ رب العزت کے ہاں اگر کسی کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اسی آیت میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے ہاں سب سے معزز انسان اور سب سے مکرم انسان، سب سے عظمت والا انسان اور ذی قدر اور ذی شان انسان اگر ہے تو وہ تقوی والا ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، جو احکامات کی پیروی کرتا ہے، جو گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات پر چلتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے، دور رکھتا ہے، فرمایا ایسا شخص متقی اور پرہیزگار ہے، اور ایسا شخص اللہ رب العزت کے ہاں پہچان والا ہے، ایسا شخص اللہ رب العزت کے ہاں مکرم اور محترم اور معظم ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رنگ، قوم، قبیلہ، خاندان، برادری یہ بنیادی تعارف نہیں ہے۔ اس امت محمدیہ کی جو نسبت ہوتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہ امت محمدیہ ہے، ہماری اس امت کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور بنیادی تعلق ہمارا وہ کلمے کی بنیاد پر ہے۔ کسی رنگ، کسی قوم، قبیلہ، خاندان، برادری اس چیز کا سر دست تعلق بنیادی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی محنتوں میں تعلیمات پیغمبر کو جگہ دیں، ہم اپنی زندگیوں میں تعلیمات پیغمبر کو جگہ دیں، اسی سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔
دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر۔ آج یہ طے شدہ ہے دنیا میں، یہ بات طے شدہ ہے کہ پوری کائنات پہ سب سے بڑے عقل مند انسان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں آ رہے ہیں جس زمانے میں کوئی جدید ٹیکنالوجی ہمیں نظر نہیں آتی، کوئی انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی ایک ایک تعلیمات پر، ایک ایک حکم پر، ایک ایک سنت پر اگر آپ غور و فکر کریں گے، جہاں وہ آخرت کے لیے فائدہ ہے وہیں دنیا میں بھی اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ گوگل کا زمانہ تو آج ہے، میپ کا زمانہ آج ہے، سائنس اور یہ گوگل آپ کو راستہ بتائے گی کہ بھئی یہ راستہ 8 کلومیٹر دور ہے، یہ راستہ یہاں سے 10 کلومیٹر دور ہے، یہ راستہ یہاں سے 100 کلومیٹر دور ہے۔ یہ گوگل کا زمانہ، میپ کا زمانہ۔ اب تو آن لائن اگر آپ گوگل چلائیں اور میپ استعمال کریں تو آپ کو اگر ایک راستہ جاتے ہوئے اس منزل پہ پہنچنے کے لیے آپ کو 2 راستے سامنے آ رہے ہیں تو گوگل اور میپ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ یہ فلاں راستہ جو ہے وہ شارٹ کٹ ہے، اتنا جلدی آپ کو پہنچائے گا، اور فلاں راستہ جو ہے اتنے دیر میں آپ کو پہنچائے گا۔ پھر مزید ترقی ہوئی، گوگل اور میپ نے یہاں تک بتلا دیا کہ فلاں راستہ جو ہے وہ اچھا راستہ ہے، صاف ستھرا راستہ ہے، اور دوسرا جو راستہ ہے روڈ ہے وہ خراب ہے۔ پھر گوگل اور میپ نے مزید ترقی کی، اب تو یہاں تک بتلا دیا جاتا ہے کہ فلاں راستے سے اگر آپ جائیں گے تو وہ راستہ بہت زیادہ وہاں پر ٹریفک ہے، اور دوسرا راستہ اگر آپ اس راستے سے جائیں گے تو وہ راستہ جو ہے وہاں پر ٹریفک کا اتنا ازدحام نہیں ہے، یعنی وہ راستہ آپ کو آسانی سے نکال لے گا۔ یہ گوگل کا زمانہ اور میپ کا زمانہ۔ آپ جانے سے پہلے راستے کو چیک کر رہے ہیں، کون سا راستہ جلدی پہنچائے گا، کون سا راستہ صاف ستھرا ہے، کون سا راستہ وہاں پر ٹریفک نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آج دنیا ترقی کر رہی ہے، لیکن اسی دور کو ہم پیچھے زمانے میں لے جاتے ہیں جب انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، گوگل کا زمانہ نہیں تھا، میپ کا زمانہ نہیں تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے عقل مند انسان، اتنے بڑے کہ کائنات میں اس جیسا عقل مند انسان نہ آیا تھا، نہ آیا ہے، نہ آئے گا، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے حالات بتا رہے ہیں۔ پھر جنت کے حالات کہ جنت میں اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے، پھر ان درختوں کے درمیان دوسرے درخت کا اتنا فاصلہ ہوگا، وہ تو درخت کا فاصلہ اپنی جگہ، لیکن جس درخت کے اوپر پتے لگے ہوں گے اس پتوں کے درمیان نبی علیہ السلام نے فاصلہ بتلایا کہ ایک پتا دوسرے پتے سے اتنے فاصلے پر ہوگا۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرمایا جیسے میں یہاں ہوں، یہاں سے لے کر بصرہ تک عراق کا شہر ہے، وہاں تک اتنا فاصلہ ایک پتے سے دوسرے پتے کے درمیان ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یوں سمجھ لو درخت جنت پہ جو ہوگا اس کے پتوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جیسے یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، اور ہجر کا علاقہ جو خلیج وسطیٰ کا علاقہ کہلاتا ہے وہاں تک جتنا ہمارے درمیان فاصلہ ہے اتنا فرمایا درختوں کے پتوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام اس زمانے میں ارشاد فرما رہے ہیں جس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں ہے، جس زمانے میں گوگل نہیں ہے، جس زمانے میں میپ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اس زمانے میں ارشاد فرما رہے ہیں سب سے بڑے عقل مند انسان۔ آج دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا نے جب اس جگہ کا معائنہ کیا جہاں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، تو اس جگہ سے لے کر اگر بصرہ کے شہر، عراق کا شہر بصرہ کا علاقہ
وہاں تک جتنا کلومیٹر بن رہا ہے وہی نبی علیہ السلام مدینہ منورہ سے جو حجر کا علاقہ ہے خلیج وسطیٰ، اس کا جو فاصلہ ہے کلومیٹر ہے، دونوں کا کلومیٹر برابر ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کبھی زندگی میں بصرہ تشریف لے کر نہیں گئے تھے۔ نبی علیہ السلام حجر کا علاقہ جو خلیج وسطیٰ کا علاقہ اور شہر کہلاتا ہے، نبی علیہ السلام ان علاقوں میں گئے نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام دونوں جگہوں کا بتا رہے ہیں۔ آج سائنس ترقی کر یہاں تک کہتی ہے کہ دونوں کا علاقہ اور دونوں کا فاصلہ جتنا ہے کلومیٹر، وہ ایک ہی فاصلہ ہے دونوں کا۔ یہ ترقی ہے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے ذریعے بتلا رہے ہیں، ظاہر بات ہے وحی کے اندر کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی نقص نہیں۔ وہی نبی علیہ السلام امت کو بتا رہے ہیں۔ آج سائنس وہاں پر تحقیق کرتی ہے، ریسرچ کرتی ہے، اور پھر اس بات پر آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے واقعتاً صحیح فرمایا۔ تمہاری سائنس اور تمہاری تحقیقات اور تمہاری ریسرچ جو ہے وہ غلطی ہو سکتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور پیغامات اور وحی اور ارشاد کبھی خطا نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر خدا، ایک پیغمبر کا لفظ ہوتا ہے، ایک نبی کا لفظ ہوتا ہے، ایک رسول کا لفظ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، نبی اور رسول، نبی عام ہوتا ہے، رسول خاص ہوتا ہے۔ 313 رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ انسانیت کے رشد و ہدایت کے لیے بھیجے ہیں۔ تو نبی جو ہے وہ عام ہوتا ہے، اسے کوئی نئی شریعت نہیں ملتی، نئی کتاب نہیں ملتی، نہیں وحی نہیں آتی۔ وہ پیچھے کسی رسول کا پیغام لے کر آگے پہنچاتا ہے۔ وہ نبی جو ہے پیچھے کسی رسول کی تعلیمات کو اور کتاب و وحی کو لے کر آگے امت کو تعلیم دیتا ہے۔ تو نبی پر کوئی نئی شریعت نہیں آتی، نیا پیغام نہیں آتا، نئی کتاب نہیں آتی۔ وہ نبی پیچھے کسی رسول کی اقتداء کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے آگے اس کے پیغام کو پہنچاتا ہے۔ اور رسول جو ہے وہ خاص ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نئی شریعت دیتا ہے، نئی وحی اور پیغام دیتا ہے، نئی تعلیمات دیتا ہے، نئی کتاب دیتا ہے۔ وہ رسول پھر اس کی تعلیم لوگوں تک، افراد تک، قوم تک، قبیلے تک، برادری تک پہنچاتا ہے۔ یہ رسول ہے۔ اور پیغمبر پیغام رسا، پیغمبر پیغام پہنچانے والا، پیغمبر پیغام اللہ رب العزت سے لے کر امت تک، لوگوں تک، افراد تک، قوم تک، قبیلے تک پہنچانے والا، اسے پیغمبر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے نمائندہ خدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے انسانیت تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے اللہ ڈائریکٹ پہنچا دے؟ اللہ ڈائریکٹ بغیر کسی نبی کے پیغام ہم تک پہنچا دے؟ تو پھر وہ سننے والا کان بھی ہو اور سمجھنے والا دل و دماغ بھی ہو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ نہیں سکے گا، لے نہیں سکے گا۔ ہر کان سننے کی طاقت نہیں رکھ سکتا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو۔ پھر اللہ نے جو کہہ دیا اسے ماننا پڑے گا۔ اللہ کی شفقت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، تو اللہ نے واسطہ رکھا پیغام پہنچاتے ہوئے۔ وہ نبیوں کے ذریعے انسانیت تک اللہ تعالیٰ نے پیغام رکھا۔ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرے، اللہ تعالیٰ کے جلوے کا مشاہدہ کرے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو براہ راست سنیں، یہ انسانیت کی طاقت میں نہیں ہے۔ دو مثال سمجھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی آپ اپنے رب کے پاس لے جائیے اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیدار کروائیے، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔
70,000 افراد، ان میں 70 افراد کو موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کر کوہ طور پہ چلے گئے، اور وہ ان کی جو فریاد تھی، ان کی جو خواہش تھی، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، یہ لوگ مجھے دیکھ نہیں سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے ان کے اندر، اتنا پاورفل نہیں ہے یہ میری بات کو سن سکے، میری تجلیات کو یہ لوگ برداشت کر سکے۔ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، ٹھیک ہے اگر یہ کہتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور اپنے قوم کو جا کر بتلائیں گے کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ واقعتاً موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور ان کی تعلیمات توریت پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے، اور اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ بس یہ دیکھنا تھا انہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ان کی طاقت و سکت و ہمت نہیں ہے کہ یہ مجھے دیکھ سکے۔ لن ترانی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر الی الجبل، ان سے کہیں کہ یہ اس پہاڑ کی جانب دیکھیں، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، یہ پہاڑ کی جانب دیکھیں، میں اپنی تجلی پہاڑ پہ رکھتا ہوں، اگر پہاڑ برداشت کر لے، پہاڑ اتنا طاقتور پاورفل، اگر یہ برداشت کر لیں تو پھر یہ بھی برداشت کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی رکھی، انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن اللہ نے جیسی تجلی دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ 70 افراد جو آئے تھے قوم کے بڑے سردار سرغنے، وہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، اٹھنے کے بعد دیکھا یہ تو سارے مر گئے، میرے لیے تو مسئلہ کھڑا ہوگا، میں قوم کے پاس جاؤں گا، پھر قوم تو یہی بات کہے گی، پہلے موسیٰ اپنے رب سے ملواتا نہیں تھا، آج ملوانے کے لیے لے کر گیا، ہمارے بندے مروا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، فریاد کی، دعا کی، اللہ انہیں زندہ کر دے، یہ جائیں اپنے قبیلوں میں اور وہاں جا کر یہ خود آنکھوں دیکھا حال بتلائے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، انہوں نے کس چیز کی فریاد کی تھی، آج ان کے ساتھ جو ہوا یہ اپنی زبانی وہاں جا کر بتلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 70 افراد جو بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اور وہ اٹھے اور پھر قوم پر آئے، اور آنے کے بعد ان کو حقیقت حال سے آگاہ فرمایا۔ دنیاوی معاملہ ہے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ قرآن میں کہتا ہے تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے تمہاری، اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی سکت نہیں ہے، اور اتنی قوت نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکو۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ اللہ ہے کہ سب کو دیکھتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے، جنت پہ جانے کے بعد جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ ایک بہت بڑے عالم ہے علامہ علی شیر حیدری شہید رحم اللہ کے پاس ایک شخص آیا مسلمان، اور آنے کے بعد کہا حضرت ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں؟ کہا دیکھ سکتے ہیں، جنت پہ جانے کے بعد ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ کہا وہ فلاں جو رافضی ہے، صحابہ دشمن ہے، وہ کہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے۔ تو حیدری شہید رحم اللہ نے فرمایا جی ہاں وہ صحیح کہتا ہے۔ کہا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں گے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ تم بھی صحیح کہہ رہے ہو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، نہیں دیکھیں گے، اور آپ کہہ رہے وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ کہا دونوں اپنی جگہ صحیح کہہ رہا ہے، مسلمان جنت پہ جائے گا اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، کافر کب دیکھے گا؟ کافر جنت پہ جائے گا ہی نہیں۔
وہ تو صحابہ دشمنی میں کفر کیا ہوا ہے، وہ تو دین اسلام کا چہرہ اور شکل اس نے مسخ کیا ہوا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بدع کا عقیدہ رکھا ہے، اس نے قرآن کریم کو 40 پاروں والا کہا ہے جو 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا معاذ اللہ جبریل کو غلطی ہوئی ہے، یہ قرآن کسی اور پر نازل کرنا تھا، وہ امام الانبیاء پر نازل کر دی ہے۔ اس کا تو یہ عقیدہ ہے قرآن کریم سے متعلق، انبیاء کرام سے متعلق، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم المعصومین والمرسلین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس کا تو یہ عقیدہ گندا پلندہ عقیدہ ہے۔ بھلا وہ کافر کب جنت پہ جائے گا؟ وہ اپنی جگہ صحیح کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے، وہ نہیں دیکھے گا۔ تم جاؤ گے مومنوں مسلمانوں جنت پہ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، 14 پارہ کی پہلی آیت ہے۔ کافر تمنا کریں گے جنت پہ جب مسلمان چلے جائیں گے، کچھ جہنم میں بھی ہوں گے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے مسلمان مومن، تو کافر اس وقت مسلمانوں کو طعنہ دیں گے اور کہیں گے بھائی تم تو نمازیں پڑھا کرتے تھے، تم تو کلمہ پڑھتے تھے، تم تو کہتے تھے ہم جنت پہ جائیں گے، ہمارے ساتھ تم بھی یہاں پڑھے ہو، ہم میں اور تم میں کیا فرق رہا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس نے بھی ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا بشرط ایمان، آج وہ جہنم سے نکلے اور جنت پہ چلا جائے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت کافر لوگ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی ایک دفعہ کلمہ پڑھ چکے ہوتے۔ تو کلمہ پڑھنا بشرط ایمان ہے، بشرط تحریر نہیں ہے، ورنہ تو کافر لوگ ریسرچ زیادہ کرتے ہیں دین اسلام پر، وہ تو ہم سے زیادہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کلمے کے لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ضروری ہے کہ زبان سے بھی اس کا اقرار ہو اور دل سے بھی اس کو مانے، یعنی اوپر سے بھی ماننا اور اندر سے بھی ماننا، ظاہر میں بھی کلمہ پڑھنا اور باطن میں بھی کلمہ پڑھنا۔ یہ ایک مثال ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بواسطہ ہم پیغام پہنچاتے ہیں، نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم دینے کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ حشر کے اندر فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ میں اتارتے على جبل لرأيته خاشعا، تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، من خشیۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے۔ اتنی بڑی امانت اللہ تعالیٰ پہاڑ کے سپرد کر رہے تھے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہاں ایک واقعہ دلچسپ لکھا ہے کتاب میں، حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہندو سے مناظرہ ہوا، وہ ہندو جو ہے اس نے قرآن کریم پر اعتراض کیا، سوال کیا اور کہا کہ تمہارے قرآن کریم کے اندر کتاب میں تو لکھا ہے کہ اس قرآن کو اگر پہاڑ میں اتارتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، آج تو یہ ہم نے مکان پہ رکھا ہے، مکان کو کچھ نہیں ہو رہا، ہم نے اپنے گھر پر رکھا ہے، الماری پہ رکھا ہے، سلپ پہ رکھا ہے، تو قرآن کریم ہم نے رکھا ہے، ہمارے گھروں کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت نے کہا چلو میرے ساتھ، مندر لے گئے، مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر مندر کے پاس لے گئے اور کہا اب ذرا قرآن پاک کی اس طاقت کو اور پاور کو ذرا دیکھنا۔ وہاں حضرت نے کھڑے ہو کر یہ آیت کی تلاوت کی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ ابھی یہاں تک پڑھے تھے کہ اس کا مندر پورا ہلنے لگا، وہ پاؤں پکڑنے لگا، حضرت بس کرے آیت پوری نہ پڑھے ورنہ میرا مندر زمین کے اندر گر جائے گا۔ حضرت نے کہا یہ آیت کی ابھی دیکھو کتنی طاقت ہے۔ وہ تو ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کل مبارک دل مبارک پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے، نزل علی محمد، نبی علیہ السلام کے دل مبارک پر اتارا ہے۔ اب جلالی کلام جو ہے وہ جمال میں بدل گیا، اس کی جتنی طاقت تھی، جتنا پاور تھا، جتنا بوجھ تھا، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک پہ اس کو اٹھایا ہے، اس کے بوجھ کو اٹھایا ہے، اس امانت کے بار کو اٹھایا، پھر امت کو وہ دیا ہے۔
وہ پیغام دیے۔ آج 8 سال کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، 10 سال کا بچہ قرآن پاک کو اٹھا کر لے کر جاتا ہے۔ ہم میز کے اوپر قرآن پاک کو رکھتے ہیں، الماری پر رکھتے ہیں، تپائی پر رکھتے ہیں، ہماری تپائی کو کچھ نہیں ہوتا، الماری کو کچھ نہیں ہوتا، میز کو کچھ نہیں ہوتا، اور جہاں جہاں ہم قرآن پاک کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جمال مصطفیٰ اور سینہ مصطفیٰ اور قلب مصطفیٰ کا اثر اور برکت ہے کہ سارے بوجھ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ اطہر پر برداشت کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جلالی کلام کو جمالی کلام بنا دیا، اللہ نے اس کلام کی شدت کو نرمی میں بدل دیا، اس کلام کی گرمی کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈک اور برودت کے اندر بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ اس کا اثر ہے، اس قرآن پاک کا اثر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعلیمات کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پہ بھیجا ہے۔ آپ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ ہم نے قرآن پاک کو جو اس ذکر کو اتارا ہے تاکہ پیغمبر اس کو کھول کھول کر واضح کر کر امت تک آپ نے پیغام پہنچانا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور ہم نے جو اس قرآن کریم کو آپ پر اتارا ہے اور حکمت کو اتارا ہے، حکمت سے مراد قرآن حدیث ہے، حکمت سے مراد سنت ہے، حکمت سے مراد نبی علیہ السلام کی عملی زندگی ہے۔ اللہ بتلا رہے ہیں کہ قرآن پاک ہو یا احادیث نبویہ ہو، یہ سب ہم نے آپ کے ذریعے امت تک پیغام پہنچانا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ علم عطا کرے گا جو آپ اس سے پہلے جانتے نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام کو ایک ایک حکم، ایک ایک تعلیم جو اللہ تعالیٰ نے بتلائے بذریعہ وحی، ظاہر بات ہے نبی علیہ السلام جانتے نہیں تھے، لیکن یہ علم الغیب نہیں ہے۔ بعض لوگ اس آیت سے علم الغیب سمجھتے ہیں، یہ انباء الغیب ہے۔ نبی علیہ السلام کو ایک چیز کا معلوم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس کی خبر دی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی علیہ السلام کی ایک ایک تعلیم میں ہم تو سمجھتے ہیں آخرت کی بھلائی ہوگی، ایسا نہیں، آخرت تو ہے ہی بھلا، آخرت میں تو ہے ہی فائدہ مند اس کے لیے، لیکن دنیا کے اندر بھی فائدہ مند ہے۔ ایک ایک تعلیم، آپ وضو دیکھ لیں، وضو ہم وضو کرتے ہیں، بیرون ملک پہ سائنس نے تحقیق کی اور وہ تحقیق کر رہے ہیں کہ انسان پاگل کیوں ہو جاتا ہے۔ اس کے سر میں اور گردن میں ایسا رگ ہے جس کو کم از کم دن میں 5 مرتبہ اس کو تر کرنا اور گیلا کرنا ضروری ہے، اور مسلمان ملکوں میں یہ مینٹل ہاؤس ہے نہیں، بہت کم ہے پاگل خانے۔ آیا وجہ کیا ہے، مسلمان پاگل کیوں نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے تحقیق کی، پتہ چلا مسلمان وضو کرتے ہیں اور وضو میں وہ 5 وقت جو سر کا مسح کرتے ہیں اور گردن کا مسح کرتے ہیں، وہ خود بخود وہ جو رگ ہے، نس ہے، وہ گیلی ہو جاتی ہے، لہذا مسلمان اسی لیے پاگل نہیں ہوتے۔ سائنس آج تحقیق کر رہی ہے، لوگوں کو بڑا ناز ہوتا ہے سائنس کی ترقیات پر، ہم کہتے ہیں سائنس آج ترقی کر رہی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 1440 سال پہلے بتلا کے جا چکے ہیں کہ اس کے اندر کتنے فائدے ہیں۔ روحانی فائدہ تو اپنی جگہ، جسمانی فائدے بھی ہیں۔ پانی پی رہے دیکھ کر پی لیں، اس میں کوئی ذرہ، کوئی تنکا، کوئی کانٹا نہ ہو، جو انسان کے پانی کے نالوں پہ اندر جاتے ہوئے کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، تو پانی دیکھ کر پینا۔ 6 آداب اس میں لکھے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ پانی گرم ہو یا چائے وغیرہ ہو تو وہاں پھونک مارتے ہیں بعض اوقات، تو پھونک سے منع فرمایا ہے، چونکہ اس سے کوئی ذرات دھوپ وغیرہ نکل جائے اور سامنے پاس بیٹھنے والا وہ کراہیت محسوس کرے، اس کو اچھا نہ لگے، گن آئے کہ یہ کس طرح پھونک مار کے پی رہا ہے کہ وہ اپنے دانت سے جو ہے اس کے تھوک نکل رہے ہیں اور کھانے پہ جا رہا ہے۔ چائے گرم، علماء نے فرمایا اگر اپنی چیزیں تو کم از کم اتنا ہو کہ وہ آواز یا تھوک وغیرہ نہ نکلے، اگر بقدر ضرورت اگر اس کو پھونک مارنی ہو۔ اور اسی طریقے سے جو ہے پانی سے متعلق جو مسئلہ ہے، چائے سے متعلق، اب بعض اس میں جو ہے بعض اوقات مکھی وغیرہ گر جاتی ہے، مکھی وغیرہ، تو نبی علیہ السلام نے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مکھی گر جائے، عموماً مکھی ایک پر ڈبوتی ہے اور وہ پر ڈبوتی ہے جس میں اس کا زہر ہے، تو انگلی سے اس طرح دباؤ
اور ڈبو دو کہ وہ مکھی دوسرا پر بھی ڈبو دے، اس میں شفا ہے، اس میں تریاق ہے۔ بعضوں کو گن ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ ایک لحاظ سے بیماری سے شفا ہے۔ اور ہر ایک کے چائے میں مکھی آتی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اندر کی بیماری سے شفا دینا چاہتے ہیں اور صحت یاب کرنا چاہتے ہیں، اسی کے مقدر میں اور نصیب میں اور قسمت میں آتی ہے مکھی، اور وہ ایک پر ڈبوتی ہے جس میں زہر ہے، تو فرمایا اس کو انگلی سے ڈبو دو تاکہ اس کا دوسرا پر جو ہے چائے کے اندر چلی جائے، اور پھر اس مکھی کو نکال کے آپ پھینک دیں، چائے یا گرم چیز کوئی بھی ہے وہ آپ کھا لیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کے اندر علماء نے سینکڑوں مسائل نکالے، سینکڑوں، کہ صرف مکھی کے اندر یہ خاصیت ہے۔ اگر تتلی گر رہی ہے تو اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ نے اس کو پر ڈبونا ہے، اس کے پر دو بھی نہیں ہیں، 6 پر لے کر تتلی گھوم رہی ہے۔ اسی طریقے سے مچھر ہے، اس کے بھی کئی پر ہیں، تو صرف ایک مکھی کے اندر یہ خاصیت ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ وہ کیڑے یا وہ مکھی، مچھر اور تتلی وغیرہ، ان میں خون بہا نہیں ہوتا، یعنی ان کے اندر سے خون نہیں نکلتا، لہذا ایسے اگر آ جائے تو کھانے کی چیز سے نکال کر پھینک دے اور کھانا کھا لے۔ کھانا ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، بہتا ہوا خون نہیں ہے۔ اور جس کے کیڑے مکوڑوں کے اندر بہتا ہوا خون ہو تو اس میں فرمایا کہ وہ پھر کھانا سائیڈ میں کر دے۔ بعض اوقات ان میں بھی انسان کی طبیعت نہیں ہوتی، مکھی گر جائے وہ چائے نہیں پیتا، مکھی گر جائے وہ شربت نہیں پیتا، تو کراہیت اگر طبیعت اجازت نہیں دے رہی وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ مکھی گر جائے آپ اٹھا کے پھینک دیں اور چیز کھا لیں، پی لیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا ایک حکم ہے، علماء اور فقہاء نے اس سے سینکڑوں مسائل نکالے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ آتا ہے کتاب الادب کے اندر، بخاری شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک بچہ تھا، اس کا بلبل جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، بلبل مر گیا، تو نبی علیہ السلام تعزیت کے لیے اس بچے کے پاس آئے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر تمہارے بلبل کا کیا ہوا؟ اب ایک بات ہے، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اخذ منہ 60 مسئلہ، اس ایک حدیث سے 60 مسائل نکالے گئے۔ اور مولانا زکریا کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال کے مصنف ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس ایک حدیث سے اخذ منہ 100 مسئلہ، کہ 100 مسائل نکالے گئے اس ایک حدیث سے۔ پہلی بات تو وہ بچہ تھا، اس کی شادی ہوئی نہیں، اس کا بچہ ہوا نہیں، نبی علیہ السلام کو نیت کے ذریعے اس کو ذکر فرما رہے، نام لے کر نہیں، یا ابا عمیر، اے عمیر کے ابا، ما فعل النغیر، تمہارے بلبل کا کیا ہوا؟ تو علماء نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی وہ اپنے ساتھ کنیت لگا سکتا ہے، ابو انس یا ابو عبداللہ یا ابو عبد الرحمن، ابو سعید، جو بھی وہ کنیت اپنے ساتھ لگا سکتا ہے، اگرچہ اس کی شادی نہیں، اس کے بچے نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے چھوٹا بچہ ہے، بڑا شخص اگر آ جائے اس سے دل جوئی کی بات کر سکتا ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تمہارے بلبل کا کیا ہوا؟ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے پرندوں کو پالنا جائز ہے، پرندوں کو پالنا ایک چیز ہے اور پرندوں کو اڑانا ایک چیز ہے۔ جیسے کبوتر کو اڑاتے ہیں لوگ، اب وہ تو عجب چیز ہے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ایک شخص کو دیکھا کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو ذرا دیکھو، ایک شیطان دوسرے شیطانہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس حدیث سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ پالنا الگ چیز ہے اور ان کے پیچھے لگ کر وقت ضائع کرنا، نمازوں کو ضائع کرنا، یہ الگ خرابی ہے۔ تو اس لیے جانوروں کو پالنا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جائز ہے۔ اور پھر وہ جانوروں کو جو پکڑ رہے ہیں، شکاری کر رہے ہیں، یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ مکہ المکرمہ حدود حرم کے اندر جانوروں کو پکڑنا، پرندوں کو پکڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ مسجد نبوی ہو، مدینہ منورہ ہو، وہاں شکاری کی اجازت ہے، اگرچہ حالت احرام میں کیوں نہ ہو، لیکن حالت احرام میں نہ ہو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، حالت احرام میں اگر ہو تو شکاری کی اجازت نہیں ہے، شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مکہ المکرمہ حدود حرم کے اندر آپ شکار نہیں کر سکتے، مدینہ منورہ اس کا حکم الگ ہے، وہاں آپ شکاری کر سکتے ہیں، وہاں کوئی حدود اور قیود نہیں ہے۔
تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین جو ہے اپنی اولاد کو کھیلنے کودنے کی چیزیں بھی لا کر دے سکتے ہیں، کھیل کود کی چیزیں جو جائز ہیں وہ لا کر دیا جا سکتا ہے۔ تو ایک مسئلہ ہے، ایک حدیث ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، نبی علیہ السلام تعزیت کر رہے ہیں، صرف انسان کی موت پر تعزیت نہیں ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر کسی کا جانور بھی مر چکا ہے، ظاہر بات ہے مال کا نقصان ہوا ہے، کسی کا بھینس مر گیا، گائے مر گئی، دوسرا جانور کوئی نقصان ہو گیا، مال ظاہر بات ہے اس کا نقصان ہوا ہے، آپ تعزیت کے لیے اس کے پاس جا سکتے ہیں۔ جیسے ابھی سندھ کا کوئی وڈیرا تھا جس نے اونٹ کے پاؤں کو کاٹا، اور اب تو ماشاءاللہ پنجاب میں ایک بچے نے باپ سے کہا، باپ اور ماں میں علیحدگی ہو گئی تھی، تو بچے نے باپ سے کہا کہ مجھے ماں سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ اب اس نے تھوڑا اصرار کیا، وہ باپ پتہ نہیں کون سا تھا، ظالم باپ، جس نے باپ بیٹے کے پاؤں کو کاٹا ہے اور زخمی کر دیا، پاؤں کو کاٹ دیا بالکل، تاکہ یہ چل ہی نہ سکے اور ماں تک پہنچ ہی نہ سکے۔ یہ ہمارے ملک کا حال ہے اور ہمارے اپنے مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ تو تعزیت کے لیے اگر کوئی مسلمان، کوئی انسان پڑوس میں مر جاتا ہے تو آپ تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کا جانور دنیا سے چلا گیا، مر گیا، ظاہر بات ہے مال مویشی ہے، نقصان ہو گیا، آپ اس کی تعزیت کر سکتے ہیں۔ یہ تعلیمات مصطفی ہیں، ایک ایک حکم پر ہمیں آخرت تو ہے فائدہ مند، دنیا بھی فائدہ دکھا رہی ہے، دنیا کے اندر بھی بھلائی اور بہتری ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر کما حق ہو عمل کر لیں، اللہ دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی جنت بنا دے گا۔ تو یہ تعلیمات مصطفی نبی علیہ السلام کی ایک تعلیمات پہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمانا۔ اللہ نے اپنی توحید کے بعد، اپنی عبادت کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ والدین کو اف تک نہ کہو، اف تک، اگر ایک چیز لانے کے لیے کہا اور وہ پلٹ کے صرف کہتا ہے کہ مجھے کہا، میرے دوسرے بھائی کو نہیں کہہ رہا، یہ دل سے، یہ زبان سے اف کا لفظ نکلتا ہے، یہ آہ کا لفظ نکلتا ہے، علماء نے فرمایا یہی اف ہے۔ بعض نے فرمایا کہ تیری ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے، ماں باپ کو کوئی اولاد یہ کہے، فرمایا یہ اف ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف بھی نہ کہنا، جھڑکنا تو دور کی بات ہے، ان کے قدموں تلے تمہاری جنت بنائی گئی اللہ نے، ان کے قدموں میں جنت ہے، اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا ہے، دروازے کے بغیر تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ماں باپ کے حقوق بتلائیں، پھر ماں باپ کو بھی اولاد کے حقوق سمجھائے ہیں کہ بھائی تمہاری بھی ذمہ داری ہے، آج ان بچوں کی پرورش صحیح کرو، کل یہ بڑے ہوں گے تمہاری عزت احترام کریں گے، پھر تمہارے سامنے یہ رحمت والی چادر بچھائیں گے، پھر تمہارے سامنے یہ اپنی نگاہیں نظر کرم رکھیں گے۔ والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمائے بچہ ہو اس کا اچھا نام رکھے، بچہ ہو اس کا اچھا نام رکھے۔ آج نیا نام رکھنے کی کوشش کرتے اور سوچتے اور پوچھتے ہیں۔ اب ایک شخص کو میں نے 10 سے 20 نام بدلا ہے، کچھ دن بعد میں نے پوچھا کہ نام کیا رکھا، اب وہ کچھ اور نام رکھ دیا۔ ہم نے کہا 20 نام آپ اس میں سے کوئی کا سمجھ میں نہیں آیا، پرانے نام ہیں، پرانے نام ہیں، یا پڑوس میں، رشتہ داروں میں، فیملیوں میں کسی اور کے بھی نام ہیں، لہٰذا اس لیے ہم نام نہیں رکھتے۔ بھائی پڑوس میں اگر کوئی گوشت پکا کے بنا کے کھا رہا ہے تو کیا میرے گھر میں گوشت نہیں پک سکتا؟ باقاعدہ فریاد ہوتی ہے بھائی فلاں گھر سے تو نہاری کی خوشبو آ رہی ہے، پائے کی خوشبو آ رہی ہے، ہم بھی نہاری اور پائے بنائیں گے، وہاں تو کھانے کو نہیں چھوڑتے۔ نام اگر کسی پڑوس میں کسی رشتہ دار نے عبداللہ رکھ لیا ہے، عبد الرحمن رکھ لیا ہے، تو میرے لیے کیا تکلیف ہے میں یہ نام نہ رکھوں؟ میرے لیے تو بھائی سے فخر ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، تو اچھے نام رکھیں۔ اب ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ نیا نام کوئی ہو، اب تو نیا نام ایان رکھ رہے ہیں، آذان رکھ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں کہاں سے نام نکالیں۔ نیا نام ہو، اسلامی نام، صحابہ صحابیات، انبیاء کرام، اہل بیت اعظام، یہ اصل نام ہے۔ اب ایک شخص کو پورے نام کی فہرست بتلائی نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات، خدیجۃ الکبریٰ ہے، حضرت زینب ہے، حضرت عائشہ ہے، حضرت جویریہ ہے، حضرت سلمہ ہے، ام حبیبہ ہے، حضرت صفیہ ہے، یہ سارے نام گنوائے۔ پھر نبی علیہ السلام کی بیٹیاں حضرت زینب ہے، کلثوم ہے، رقیہ ہے، فاطمۃ الزہرا ہے۔ جناب کو ایک نام بھی سمجھ نہیں آ رہا، کہا کوئی نیا نام ہو۔ پھر مفتی صاحب نے کہا کہ نیا نام پھر میرے ذہن میں ایک ہی آ رہا ہے، ماچس کی ڈبی رکھ دو بیٹی کا نام۔ کہا یہ نام خدا کی قسم نہ پہلے کسی نے رکھا تھا نہ ابھی کسی نے رکھا ہے، ماچس کی ڈبی بیٹی کا نام رکھ دو۔
کہا نیا نام ہے، دوبارہ بیٹی اللہ دے تو ماچس کی تلی رکھ دینا۔ تو یہ عجیب ناموں کے ساتھ بڑا مذاق ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جیسا نام ہوگا ایسا کام ہوگا۔ نام کا انسان کے جسم پر اثرات ہے۔ اسماء اور صفات، علماء نے اس میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی، علامہ عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس پر کتابیں لکھی ہے۔ تو بہرحال اچھے نام رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری اور حقوق میں سے ہیں کہ ان بچوں کا اچھا نام رکھیں اور اچھی تعلیم دیں۔ دنیاوی تعلیم سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن آخرت بھی بتلائیں، قبر بھی بتلائیں کہ دنیا میں ہمیں صرف 60 سالہ زندگی ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی، ابد الآباد کی زندگی، قبر میں رہنا ہے اور آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، پھر جنت جہنم کا سامنا کرنا ہے۔ اس حساب سے تعلیمات اسلامیہ کو بھی موٹی موٹی اور بنیادی باتیں کم از کم ہم ان کو سکھائے اور سمجھائے اور بتلائے، امر پیرا کروائیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام بتلا رہے ہیں 3 حقوق والدین کے۔ نمبر 1 نام اچھا رکھنا، نمبر 2 فرمائے کہ ان کو صحیح اسلامی نہج پر اس کو تعلیم دینا اور اچھی جگہ ان کی شادی کروانا۔ ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 چیزیں دیکھ لیں، شکل اور دین، یہ 2 چیزیں سمجھ آ جائے تو وہاں پر ہاں کر دیں اور رشتہ منسلک کر دیں۔ اب ہوتا یہ کہ ہم تنخواہ دیکھتے ہیں، سیلری دیکھتے ہیں، وظیفہ دیکھتے ہیں اور اس کی جاب دیکھتے ہیں کہ کروڑ روپے لاکھ روپے سیلری ہو اس کی، تو ہم وہاں اپنی بیٹیوں کو دیں گے، اگرچہ وہ ذاتاً بد اخلاق کیوں نہ ہو، زبان کا ترش روئی ہے، لیکن وہ پیسے کے بل بوتے اور تنخواہ اور جاب کے بل بوتے ہم اپنی بیٹیوں کو اٹھا کر دیتے ہیں، جس سے پھر نتیجتاً پھر وہی ہوتا ہے الامان والحفیظ، جدائی کا معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ تو یہ والدین کے حقوق اور ذمہ داری ہے۔ جہاں مردوں کے حقوق بتلائے، اسلام نے عورتوں کے بھی حقوق بتلائے۔ عورتوں کے لیے بالکل آسان ہے، یوں عمل کرے یوں جنت پہ۔ اذا صلت المرأة خمسها، 5 نمازیں عورتیں پڑھ لیں، وصامت شہرها، اور رمضان مبارک کے مہینے کے روزہ رکھ لے، وحفظت فرجها، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا یا زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، کہنا مان لے۔ پھر حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے کہا جائے گا قیامت کے دن قیل لها ادخلی من ای ابواب الجنہ، کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تو جنت پہ داخل ہو جا۔ صرف یہ عمل کر لے، 5 وقت نماز ہے اور رمضان کے روزے ہیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہے اور خاون بیوی میاں کی جو ہے وہ صحیح رکھوالی کر لیں، اطاعت اور فرما برداری کر لیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ 2 وجہوں سے عورت جہنم میں جائے گی، ایک تو شوہر کی نافرمانی اور ایک زبان درازی، اور نافرمانی بھی زبان درازی کی وجہ سے ہوتی۔ اور شب معراج نبی علیہ السلام جو خواتینوں کو دیکھ کر آئے جہنم میں، وہ زبان کے بل بوتے وہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ تو الامان والحفیظ ان کو چاہیے کہ وہ شوہر کی فرما برداری کرے۔ اب ایک گھر کا واقعہ آیا، وہاں مفتی صاحب سے پوچھنے لگے، بیوی نے کہا کہ میرا شوہر ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ ان کی والدہ کی خدمت کروں، یعنی میں اپنی ساس کی خدمت کروں۔ آیا میرے اوپر تو ساس کی خدمت واجب نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے واجب نہیں ہے، لیکن عرفاً ایک چیز دیکھی جاتی معاشرے میں، آپ ایک گھر سے ہو کر آئی ہو، ماں باپ کی خدمت کر کے آئی ہو، انہیں بھی ماں باپ سمجھ لیں، ان کی خدمت کر لیں۔ کہا کہ نہیں میں شرعی مسئلہ پوچھ رہی ہوں، واجب نہیں ہے نا میرے ذمہ۔ مفتی صاحب نے کہا بہنا پھر واجب نہیں ہے، آگے بھی سنیں۔ کہا آپ کے شوہر کی ذمہ داری یعنی آپ پر نہیں ہے کہ آپ ان کے والدہ کی خدمت کریں، ان بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں کی خدمت کرے، بیٹے پر واجب ہے۔ بیٹے پر یہ بھی واجب ہے کہ آپ کو جتنا خرچہ دے رہا تھا 20,000 روپے، وہاں سے 5,000 روپے 10,000 روپے کاٹے، وہ خرچہ اٹھائے ماں کو جا کر دے۔ بیٹے پر واجب ہے کہ وہ وقت دے ماں کو جا کر۔ بیٹے پر واجب ہے کہ اگر کسی رات ماں نے کہا بیٹا مجھے تکلیف ہے آج میرے ساتھ رہنا ہے، تو بیٹے پر واجب ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گا، آج کی رات ماں کی خدمت کے لیے رہے گا۔ بیٹے پر واجب ہے وہ نوکرانی فٹ کرے ماں کے لیے، اگر آپ خدمت نہیں کرتے آپ پر واجب نہیں ہے، بیٹے پر واجب ہے وہ نوکرانی لائے اور ماں کی خدمت کروائے، اور آپ کو جو خرچہ دے رہا ہے اس سے کٹوتی کرے اور وہ کٹوتی کر کے اس نوکرانی کو دے۔ بیٹے کے اوپر واجب ہے اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہے تاکہ وہ بیوی آئے اور میری ماں کی خدمت کرے، تو بیٹے پر واجب ہے
کہ وہ خدمت کے لیے ماں کے لیے یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ اب بیوی نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، ثواب کے لیے ٹھیک ہے میں کر لوں گی، ثواب کے لیے ساس کی خدمت کر لوں گی۔ اصل میں فرق ہو جاتا ہے، ثواب کے لیے اب یہ ساس کی خدمت کرے گی، پہلے شرعی مسئلہ دکھا رہی تھی، عرف اور معاشرے کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ عموماً یہ ہوتا بھی یہی ہے کہ خواتین میں، عورتوں میں جو ہے بیٹی اور بہو میں فرق کیا جاتا ہے، بیٹی اور بہو میں فرق کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک ملتا جلتا واقعہ لکھا ہے کہ ایک ماں نے ایک ہی دن میں بیٹی کو بھی رخصت کیا، بیٹے کو بھی رخصت کیا، یعنی ایک طرف سے بیٹی جا رہی ہے، دوسری طرف سے کسی کی بیٹی کو لا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد مزے کی کہانی آگے سنیں۔ پڑوسن ہوتی ہے، وہ آ کر ظاہر بات ہے اس طرح کی باتیں لینا چاہتی ہیں کہ ان کے گھر میں سکھ اور دکھ کیا ہے، کہ یہ آیا کس طرح رہن سہن چل رہا ہے ان کے درمیان۔ ایک پڑوسن ایک عورت آئی اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کا بیٹا شادی کر چکا ہے ماشاءاللہ، بہو کس طرح چل رہی ہے؟ تو آگے سے وہ ساس تھی، ساس سانپ بنی ہوتی ہے اور بہو بہو بنی ہوتی ہے، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، کوئی جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ساس نے کہا کہ یہ بہو جب سے آئی ہے بس عذاب بن کے رہ گئی ہے، صبح اٹھتی نہیں ہے، کھانا پکاتی نہیں ہے، اور میرے شوہر کو بس اپنے شکنجے میں گرفتار کیا ہوا ہے، جو بیٹا کما کے لاتا ہے اسی کے تلوے پہ رکھتا ہے، ہماری طرف پلٹ کے آتا نہیں ہے۔ یہ جتنا اس سے بولنا تھا ساس نے کہہ دیا۔ چند دن کے بعد پھر کوئی پڑوسن آئی اور وہ آنے کے بعد پھر پوچھا کہ آپ کی جو بیٹی فلاں جگہ پر گئی ہے ان کا کیا حال ہے؟ کہا وہ بہت خوش ہے، میرا شوہر ان سے کوئی کام نہیں کرواتا اور وہ بالکل آرام سے سکھ سے، اور کوئی بھی چیز کما کے لاتا ہے، کوئی بھی چیز لاتا ہے میری بیٹی کے ہاتھ پہ پہلے رکھواتا ہے، کمائی بھی لاتا ہے تو میری بیٹی کے ہاتھ پہ رکھواتا ہے۔ اب وہ بیٹی صحیح ہے جب کسی اور شوہر کے ہاتھ سے وہ کمائی لے رہی ہے اور اس کے ہاتھ پہ سب کچھ ہے، محبت وہاں بیٹا دے رہا ہے، اب یہ بیٹی اس کی صحیح ہے، لیکن یہ بیٹی جو پرائے سے آئی ہے یہ بس بہو کے درجے میں، بیٹی کے درجے میں نہیں ہے۔ تو یہ فرق معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اس فرق کو اور فیصلے کو اور فاصلے کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ نئی نسل میں یہ ایک ہوا چلانی ہوگی اور یہ عمل کی زندگی دینی ہوگی کہ دنیا میں ہمیں زیادہ نہیں رہنا ہے، خوش اور خرم کے ساتھ رہیں اور زندگی جاویدانی بنا کر رہیں، اور ایک لحاظ سے جنت گھر کو بنا کر رکھیں۔ آج ایک کل نہیں ہے، کیا نفرتیں اور کیا آپس میں اختلافات اور انتشارات اور افتراقات ہم پیدا کریں، آپس میں مل جل کر رہنے کی کوشش ہو، آپس میں ایک اور نیک بن کر رہنے کی کوشش ہو، چاہے ساس ہو یا بہو ہو، وہ ساس ماں کا درجہ اختیار کرے اور بہو جو ہے وہ بیٹی کا مقام اور مرتبہ اور اختیار کرے، تب جنت گھر بنے گا اور تب جو ہے نا خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی پیغمبر کی اس تعلیمات کے اندر جہاں آخرت کی بھلائی ہے وہیں دنیا کی بھی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی ان تعلیمات پر چلنے کی برکت سے دنیا کو بھی بہتر بنائے گا اور آخرت کو بھی بہتر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنانے کی کو توفیق عطا فرمائے۔